بلکہ بخاری کی روایات ہیں، مسلم کی روایات ہیں کہ اس بنو امیہ کے ہاتھوں میرے دین کی تباہی بربادی ہوگی. یہ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. اور کہ اس کے چھوکرے اور جو ہم نوعمر لڑکے لونڈے ہوں گے وہ اس امت کی تباہی کے اندر ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کی میری روایات ہیں، ایک میں نے بیان کر، دوسری بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے. دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر خلیفہ یا حاکم وقت فاسق اور فاجر بھی ہو جائے نا تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر زمینیں بھی تباہ ہوں گی، مویشی بھی تباہ ہوں گے، پورا ایک نظام فطرت تباہ ہوگا. امام حسین آپ کہہ رہے ہیں غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اگر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اعلان کرتے کہ بھائی میرے ساتھ چلو جہاد کے لیے، یزید کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، پھر سوال بنتا تھا کہ اصحاب رسول نہیں آئے. وہ 8 ذی الحج اور حج کا عمرے میں بدلنا، اعلان کرنا کہ میں جا رہا ہوں، اس کے باوجود پتہ نہیں تھا کسی کو. غلط نہیں کہہ رہا، ان کے سامنے یہ حدیثیں بھی تھی. امام کے علی سامنے حسین بھی تو تھے. اگر سارے صحابہ کرام امام علی مقام کے ساتھ چلے جاتے، کوفہ میں چلے جاتے ہیں، تو بتائیں یزید پیچھے ہٹ جاتا؟ نہ ہٹتا. مکہ اور مدینہ خالی ہو جاتا، وہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے. نہ ہٹتا. دیکھیں خلافت اس وقت میں کس کے پاس تھی؟ یزید بن معاویہ کے پاس تھی. خلافت تو نہیں، ملوکیت کہہ لیں. ایک ہی چیز ہے نا.